بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کان اعظم نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب مشکل کا سامنا ہو تو دماغ کو اتنا پرسکون رکھو کہ وہ صحیح کام کر سکے، صحیح فیصلے پر مطمئن ہو تو کسی تذبذب کے بغیر یقین کامل کے ساتھ عمل کا آغاز کرو۔ یکسوئی کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دل میں نہ بے سبب خوف ہو اور نہ بے وجہ امید۔ وہ نفسیاتی عوامل جو شکست کا سبب بنتے ہیں دامن گیر نہ ہوں تو آدھی فتح پہلے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ میں گیٹ کھول کے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ چندا نے مجھے روک دیا۔ میں معلوم کر کے آتی ہوں ٹرین کے بارے میں تم کو قبل از وقت کسی کی نظر میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی کم سے کم 10 منٹ باقی ہیں۔ کسی کلی سے معلوم کر لینا کہ بوگی کہاں رکے گی، میں وہیں انتظار کروں گی۔ تم اس وقت آنا جب خان جی تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ وہ بولی اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں اترا۔ چندا خان جی کے ساتھ شاہ عالم بھی ہوگا۔ اسے دیکھ کے رکشی کے جذبات بے قابو نہ ہو جائیں۔ تم ان سے کہنا کہ ٹرین سے اتر کے ویٹنگ روم میں چلے جائیں، پھر ہمیں اشارہ کر دینا، میں چابیاں گاڑی میں ہی چھوڑ دوں گا اور ہم سب ٹرین میں سوار ہو جائیں گے۔ 5 منٹ بعد خان جی گاڑی میں آ جائیں اور شاہ عالم کو جہاں لے جانا ہو لے جائیں۔ میں ان سے کہوں گی کہ تمہارا دل رکھنے کے لیے تھوڑی سی تعریف کر دیں۔ تم سے نادانستہ ایک عقل مندی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا عقل مند کہلانے کے لیے مجھے تمہارے دادا جان کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں احساس اب ہوا ہے، مگر یہ بات میرے ذہن میں تھی۔ بھلا کون سی بات؟ یہی کہ میرے پلان کی تبدیلی سے خود کرنل صاحب کو ایک پرابلم نہیں رہی۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ان کے لیے شاہ عالم کو باہر لے جانا زیادہ مشکل ہوتا، خصوصاً اس صورت میں کہ ٹرین اندر کے کسی پلیٹ فارم پر رکتی اور انہیں باہر آنے کے لیے 2 سیڑھیاں چڑھ کے پل کراس کرنے پڑتے۔ کون مدد کرنے آتا ان کی؟ اسٹریچر کہاں سے لاتے وہ؟ شاہ عالم کو خود کندھے پر ڈال کے لے جاتے۔ چندا نے سر ہلایا۔ تم تو سچ مچ عقل مند ہو، بلکہ اچانک ہو گئے ہو۔ میں نے کہا جاؤ ٹرین آ گئی ہے۔ ٹرین 5 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی۔ ریلوے کے قواعد ضوابط میں ٹرین کے لیٹ ہونے پر کوئی پابندی نہیں۔ ایک شخص ٹرین کو عین وقت پر آتا دیکھ کے سخت حیران ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار تو یہ دیکھا کہ ٹرین سیکنڈ کے حساب سے ٹائم پر آئی ہے۔ تو ریلوے کے ایک بابو نے اسے مطلع کیا تھا کہ جناب ٹرین ٹھیک 24 گھنٹے لیٹ ہے، مگر ٹرین کا وقت سے پہلے پہنچنا جرم گردانا جاتا ہے۔ یہ فرق میری گھڑی کا تھا جو پاکستان کا معیاری وقت بتا رہی تھی۔ ریلوے والوں کی گھڑی شاید 5 منٹ آگے تھی۔ میں نے ٹائی باندھ کے کوٹ بھی پہن لیا۔ یہ میری پنگا مشن کا دوسرا مرحلہ تھا جو کامیابی سے مکمل ہونے والا تھا۔ پہلا مرحلہ تھا کراچی پہنچ کے شاہ عالم کو نمودار ہونے سے پہلے غائب کرنا اور خود اس کی جگہ نمودار ہونا۔ مداری نے اپنا پہلا کرتب ایسے دکھایا تھا کہ دیکھنے والوں کو ہاتھ کی صفائی کا بالکل پتہ نہیں چلا تھا اور بندہ بدل گیا تھا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جب وہی کھیل لاہور کے ناظرین کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا۔ شاہ عالم لاہور اسٹیشن پر نمودار ہونے سے پہلے ہی غائب اور لاہور اسٹیشن پر سینکڑوں پارٹی ورکرز، پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے سامنے بندہ حاضر، چٹکی بجائی اصل غائب، چٹکی بجائی نقل حاضر۔ ارے ہے کوئی ایسا آنکھوں والا؟ ہے کوئی عقل کا پورا؟ ہے کوئی مائی کا لال جو اصل کو نقل ثابت کرے؟ شاہ عالم آپ کے سامنے ہے حضرات، دیکھیے، غور سے دیکھیے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیے، چھو کر دیکھیے، ٹھوک بجا کے دیکھیے، یہ کون ہے؟ ناصر عظیم یا شاہ عالم؟ شاہ عالم ہے تو ناصر عظیم کدھر گیا؟ ناصر عظیم ہے تو پھر شاہ عالم کہاں ہے؟ دیکھو کھیل مداری کا، اور بجاؤ تالی اور ہاتھ ڈالو کھیسے میں، یہی کام ہے تمہارا۔ تالی بجاؤ اور جیب خالی کرو، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ ہر مداری مال سمیٹے گا اور چلا جائے گا۔ ٹرین کے آنے پر معمولی سی ہلچل پیدا ہوئی، پھر ایک ایک کر کے مسافر نکلنے لگے۔ کلی سامان سروں پر اٹھائے کسی دشواری کے بغیر باہر آ گئے۔ یہاں نہ رش تھا نہ کوئی پل عبور کرنے کا مسئلہ۔ ٹرین بالکل سامنے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور اس کا کچھ حصہ سڑک کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہاں سے لوگ ریلوے لائن کو بر وقت عبور کرتے رہتے تھے۔ چندا کو میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، جس کو میں نے گھما کے باہر آنے والے راستے پر ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ میں
نے سر نکال کے اپنی بند مٹھی کے ساتھ انگوٹھا کھڑا کیا جس کا مطلب تھا سب ٹھیک ہے، اور پیچھے والا گیٹ کھول دیا۔ رکشی کے چہرے پر سخت تناؤ تھا۔ میں نے کہا مجھے امید ہے۔ کیا ہوگا اگر میں نے امید کے خلاف کچھ کیا؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ میں نے شور مچا دیا۔ میں نے کہا پھر ایک حقیقی اور با اختیار شوہر کی طرح مجھے جامپڑ مار کے تمہیں خاموش کرنے میں آر نہیں ہوگی۔ میرے جامپڑ کا مزہ ایک بار تم نے چکھا تھا، کام آن جلدی کرو۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم پھنس جاؤ، کہیں میری وجہ سے نہ سہی۔ اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ ویسے تم بد دعا دیتی رہو، خدا بھی دعا ضرور سنتا ہے، بد دعا نہیں سنتا ہوگا۔ کیوں کسی کے دل سے آہ نکلے تو کیا خدا انصاف نہیں کرتا؟ میں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کے انصاف کا نمونہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تیمور بہت مزمحل اور مایوس تھا۔ اس کا اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اپنی طرف سے تیمور نے انہیں سیاسی اشتعال کے رد عمل سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھیک قدم اٹھایا تھا، لیکن اب وہ میری تحویل میں تھے اور شاید زیادہ محفوظ تھے، لیکن ان کی اسیری نے تیمور کو یرغمال بنا دیا تھا۔ اس سے مجھے کسی بھی احمقانہ جذباتی بغاوت کی امید نہیں تھی۔ چندا کے اور ہمارے درمیان 2 بوگیوں کا فاصلہ تھا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا، مگر مجھے خانہ اعظم کی پرچھائی تک کسی خلائی پروف دروازے کے پیچھے نظر نہیں آئی۔ چندا نے 2 بار بے چینی سے پلٹ کر دیکھا، غالباً اسے ہماری سست روی پر کوفت ہو رہی تھی۔ گاڑی یہاں صرف 5 منٹ ٹھہرتی تھی۔ سگنل گرین تھا اور انجن کسی بھی وقت روانگی کے اعلان کی وسل دے سکتا تھا۔ چندا ایک بوگی کے دروازے میں غائب ہو گئی۔ درمیان میں ایک ہی بوگی رہ گئی تھی کہ وسل ہو گئی۔ میں نے رکشی کو ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور تقریباً اٹھا کے اندر کر دیا۔ تیمور چڑھا تو ٹرین حرکت میں آ گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی اندر پہنچ گیا۔ تنگ کوریڈور کے دوسرے گیٹ سے چندا نے ہمیں دیکھا۔ سخت کاہل اور پوستی چیز ہو تم بھی، وہ بولی۔ جلدی کا کام شیطان کا۔ میں نے کہا کون سی ٹرین مس ہو گئی ہے؟ مس کہ آپ ڈانٹ رہی ہیں معصوم بچوں کو؟ معصوم بچے منہ دھو لو جلدی سے، حلیہ ٹھیک کر لو، بال ایسے ہو رہے ہیں جیسے مجنوں لوٹا ہو۔ ٹائی کہاں جا رہی ہے؟ جلدی میں باندھی تھی۔ جلدی کا کام شیطان کا۔ اس نے میری ٹائی ٹھیک کی اور مجھے اپنا برش تھما دیا، پھر بیگ میں سے نم آلود ٹیشو پیپر نکال کے دیا اور میرے سامنے میک اپ کٹ کا چھوٹا سا آئینہ کر دیا۔ اس میں دیکھو اپنی شکل۔ میں نے آہستہ سے کہا میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ خیر کیا ہوا ہے؟ شکل کو اوریجنل بیوٹی ہے جیسی خدا نے دی تھی۔ یہ جو تم لوگ حسن میں کمی کو پورا کرتی ہو میک اپ سے، اس کی ہم مردوں کو ضرورت نہیں پڑتی۔ سرخی پاؤڈر، آئی شیڈو اور کیا کیا لگانا پڑتا ہے تمہیں، پھر بھی ہم سے کیا مقابلہ۔ میں بھیگے ہوئے ٹیشو سے چہرہ صاف کر کے بال سیٹ کرتا رہا اور باتیں کرتے ہوئے مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ رکشی ہمیں کتنی دلچسپی، رشک اور حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ چندا اس وقت ایک ماڈل سیکرٹری اور مثالی بیوی کا دوہرا کردار بڑی خود اعتمادی کے ساتھ نبھا رہی تھی۔ تم نے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی تیاری کر لی تھی؟ میں نے کہا شروع کیا تھا۔ اوکاڑا سے 16 سنگار 15 تو ہو گئے۔ ہاں بس ایک رہ گیا، یہ کپڑے بدل لوں۔ ابھی 10 منٹ تو اور لگیں گے ٹرین کے پلیٹ فارم پر رکنے میں۔ اس نے ایک بنڈل دکھایا جو وہ اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ یعنی یہ لباس ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے لیے تو ٹھیک ہے، وہ ہنسی، مگر تم جیسے سیاستداں کی سیکرٹری کے لیے ٹھیک نہیں۔ کیا کہیں گے دیکھنے والے؟ ہاں اب مجھ سے زیادہ وہ لوگ تمہیں دیکھیں گے جو میرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ باتھ روم میں غائب ہو گئی تو رکشی نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر تم اس لڑکی سے شادی کر کے سکھ چین کی زندگی گزارتے۔ سب کچھ تو تھا تمہارے پاس، تم کیوں اس چکر میں پڑ گئے؟ مجبوری سب کراتی ہے، میری مجبوری کا نام ہے تیمور۔ میں نے کہا جیسے حوا کے ساتھ آدم جنت میں خوش تھے، ایسے ہی ہم اپنے خوابوں کی جنت ارضی میں بڑی عافیت کے ساتھ جی رہے تھے جب شیطان کی طرح تیمور نے رخنہ اندازی کی اور تم سمیت تمام افات کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ اپنی جنت میں واپسی ہی وہ مقصد ہے جس کے لیے میری یہ سب جدوجہد ہے، مگر یہ جدوجہد مشروط ہے زندگی سے۔
پھر بھی خوش قسمت ہو تم کہ ایک گمشدہ جنت کی تمنا رکھتے ہو، اسے واپس حاصل کرنا بھی چاہتے ہو اور تم اکیلے نہیں ہو۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، تمہارا بھی شوہر ہے؟ ہاں، ایک قانونی شوہر ہے، مگر وہ میرے خوابوں کے سفر میں شریک نہیں ہے اور نہ اس کے لیے میں کسی جنت کے خواب کا حصہ ہوں۔ اس کے پاس خواب ہی کہاں ہیں؟ خواب وہ دیکھتے ہیں جن کے پاس دولت، عزت اور شہرت کمانے کی مصروفیت میں تھوڑا سا وقت کسی اور کے لیے بھی ہو، خود اپنے لیے بھی نہیں۔ جو وقت وہ نکال پاتا ہے اس کو مجھ سے ہتھیانے والی بہت ہیں۔ مجھے وہ جتنا وقت دے سکتا تھا وہ دے چکا۔ چندہ باتھ روم سے نکلی، میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ اس نے مجھے مطلع کیا۔ بری تم کیسے لگ سکتی ہو؟ مگر معاف کرنا، اس لباس سے تمہارا پھوہڑ پن ٹپکتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ میری سیکرٹری اپنے کپڑے وارڈروب میں نہیں کسی گڑھے میں رکھتی ہے اور اس میں سے نکال کے استری کیے بغیر پہن لیتی ہے۔ کس کی سیکرٹری سفر میں وارڈروب ساتھ لے کر چلتی ہے؟ اور ٹرین میں استری ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے میلے کپڑوں کا بنڈل ایک سوٹ کیس میں ٹھونس دیا جو خان جی چھوڑ گئے تھے۔ ہر لمحہ ٹرین کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ فولادی پہیے مسلسل پٹڑی بدل رہے تھے اور بریک لگنے سے رگڑ کی چیخ جیسی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ بوگی کے قریب سے آؤٹر کیبن گزرا تو میں نے ایک نظر اپنے سراپا پر ڈالی اور شاہ عالم کی حیثیت سے پبلک میں اپنی پہلی پرفارمنس کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور مشکلات ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہی ہے جو حل شاہ عالم کے پاس ہے، اور شاہ عالم میں ہوں۔ اگر کوئی اس حقیقت سے سمجھوتا نہیں کرے گا تو وہ صرف اپنی مشکلات میں اضافہ کرے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کی کوشش بہتری کے لیے ہونی چاہیے، یہ میں آخری بار واضح کر رہا ہوں۔ اسے میری خواہش سمجھا جائے، گزارش، حکم یا دھمکی، میں نے کہا، اور تیمور نے سر ہلایا اور رکشی نے بھی۔ پلیٹ فارم شروع ہو گیا تھا۔ تاریک شیشوں میں سے سائے کی طرح کھڑے ہوئے لوگ نظر آنے لگے۔ سب سے آگے کھلی صاف بستہ تھے جن کے پیچھے پر اشتیاق چہروں کے ساتھ ٹرین کی کسی کھڑکی میں یا دروازے میں کوئی آشنا صورت تلاش کرنے والی آنکھیں، ہاتھ ہلا کے آگے لپکنے والے لوگ جو کسی کو لینے کے لیے چشمے برا تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اچانک باہر کے روشن دن کے بھرپور اجالے نے اور شور نے میرا استقبال کیا۔ میں نے نعرے سنے۔ یہ سب پرانے نعرے تھے جو میرے کان ناصر عظیم کے کان بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ شاہ عالم زندہ باد کے نعرے لگانے والے پلیٹ فارم کے ایک حصے میں جمع تھے۔ 100 سوا 100 چھوٹے بڑے جھنڈے لہرانے والے پی جے ایف کے کارکن اپنے چیئرمین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دھکم پیل کر رہے تھے۔ انہیں ایف اے ایف یعنی فاتح عالم فورس کے نوجوان کنٹرول کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے جینز کی نیلی پتلونوں کے ساتھ سبز شرٹس پہن رکھی تھیں۔ شرٹ کی جیب سفید تھی اور ان پر مونوگرام کی طرح پارٹی کا نشان امن کی فاختہ نظر آ رہی تھی۔ ٹرین اب رینگ رہی تھی۔ بالآخر ایک آخری ہچکی جیسے جھٹکے کے ساتھ بوگی عین اس جگہ ٹھہر گئی جہاں ہاتھوں کی زنجیر کے حلقے میں 3 افراد ہار لیے کھڑے تھے۔ تیمور نے میرے پیچھے سے کہا، یہ گول مٹول سی چیز شمس ہے، اس کے ساتھ بانس جیسا وکیل قریشی، تیسرا اشرف علی ہے۔ میں نے ان گنت سیاسی لیڈروں کو ٹرین سے اترتے ہوئے جہاز کے دروازے میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے اور جلوس کی کسی گاڑی میں ہاتھ ہلاتے دیکھا تھا، مگر ان لوگوں کے جذبات کی کیفیت اور شدت کو محسوس کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اور اچانک پر لطف اور پر مسرت بھی محسوس ہونے لگا تھا جب میں نے استقبال کرنے والوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے پر خوشی اور تشکر سے بھرپور اپنے کارکنوں اور ساتھیوں کو امید اور ایک روشن مستقبل کی نوید دیتی مسکراہٹ مسلط کی تو مجھے ایسا نہیں لگا جیسے میں منافقت کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ سچ مچ ایسا ہی ہے، یہی میرے دلی جذبات تھے۔ اس وقت یکلخت صرف ایک لمحے کے لیے وقت کی اس تصویر کے فریم میں جو میرے سامنے تھی، بہت پرانے گزرے ہوئے وقت کی ایک بہت پرانی چھوٹی سی تصویر ابھر آئی، جیسے فلم یا ٹی وی ڈرامے کے سین میں کسی خیال کو سپر امپوز کیا جاتا ہے، اور اس تصویر کے ساتھ میں نے 20 سال پہلے کی صدائے بازگشت سنی جو ابھی تک زمان و مکان کی قید میں سرگرداں تھی۔ ایک بچے نے سوچ کے کہا، میں تو وزیر اعظم بنوں گا، اور پھر پس منظر میں بہت سے پرتمسخر معصوم اور بے خبر کہکہے گونجے۔ مجھے یاد ہے کہ اس ایک لمحے نے مجھے
حال سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں ماضی کی طرف دیکھ رہا تھا، چنانچہ میں نے وہ ہاتھ نہیں دیکھا جو مجھے ہار پہنانے کے لیے یا اظہار محبت اور عقیدت کا نذرانہ دینے کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ چندا نے چیخ کر کہا، سر، اور اس کے ساتھ ہی میں ایک دھکے سے سیدھا منہ کے بل باہر گیا۔ پلیٹ فارم کے سخت فرش کی طرف شمس اور وکیل قریشی کے ہاتھ میرے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ میں سیمنٹ کے فرش پر گرتا تو شاید میرے دانت ٹوٹ جاتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہاتھ کس کے تھے جنہوں نے مجھے چند انچ اوپر ہی روک لیا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور میں بہرا ہو گیا تھا۔ چندا کی چیخ کے ساتھ ہی وہ دھماکہ ہوا تھا جس نے میرے دماغ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ میرے اعصاب مفلوج ہو گئے تھے اور جسم بے جان تھا۔ یہ ایک لمحہ تھا یا شاید اس سے بھی کم، ایک لمحے کا کوئی چھوٹا سا پر عذاب حصہ، شاید ویسا ہی جو نزع کے کرب میں زندگی سے موت کی سرحد عبور کرانے کے لیے آتا ہوگا اور گزر جانے والے کے ساتھ ہی گزر جاتا ہوگا۔ زندگی کا یقین لوٹانے والا اس سے اگلا لمحہ تھا جب سب کچھ بحال ہو گیا، جیسے بجلی ایک سیکنڈ کے لیے جا کے آتے ہی بلب پھر روشن ہو جاتے ہیں، ٹی وی ریڈیو پھر بولنے لگتے ہیں، پنکھے کی گوں گوں کوئی ٹوٹا ہوا نغمہ، کوئی ادھورا جملہ، پانی کی موٹر یا فریج اور اے سی کی سرسراہٹ سب پہلے کی طرح ہو جائے۔ میں نے نعروں کے ساتھ شور سنا اور پلک جھپکنے سے پہلے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تیمور مجھ پر گرا تھا، اسے کئی ہاتھوں نے تھام لیا اور وہ سب میرے گرد حلقہ دیوار بنے ہوئے چیخ رہے تھے۔ تیمور کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے سینے کے ایک سوراخ سے خون ابل رہا تھا، گرم سرخ لہو جو صرف ایک لمحہ پہلے رگوں میں دوڑ رہا تھا اور دل سے شریانوں میں پہنچ کے زندگی کے تسلسل کا ضامن تھا، اب میرے سوٹ پر اور سیمنٹ کے پختہ پلیٹ فارم پر گر رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے الٹا کرنے لگے، مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس گولی پر دستے اجل نے تیمور کا نام لکھ رکھا تھا جو کسی قاتل نے مجھ پر چلائی تھی۔ چند لوگ تیمور کو اٹھا لے گئے، وہ پکڑا گیا۔ کسی نے چلا کے سوال کیا، بچ کے کیسے جا سکتا تھا؟ جواب میں کسی نے گالی دے کے کہا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایک ساتھ چیخ رہے تھے، مارو مارو، اور گالیاں بک رہے تھے۔ میں نے ٹرین کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں مجھے پیچھے سے چندا نے دھکا دے کر پلیٹ فارم پر گرا دیا تھا۔ اب وہ وہاں نہیں تھی، میرے آس پاس کہیں بھی نہیں تھی۔ 5 فٹ 5 انچ قد اور اتنے ہی قطر کا پیٹ رکھنے والے شمس صاحب نے اپنی نیم مردانہ نیم زنانہ آواز میں منمنا کے کہا، شاہ جی آپ ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا شمس صاحب، تھینک یو۔ وکیل قریشی نے سینے پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھا، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا جس نے آپ کی جان بچائی۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑیے، تیمور صاحب کی فکر کیجیے۔ فکر کرنے سے کیا ہوگا شاہ جی، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وکیل قریشی فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، ہاں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے گور کے دیکھا، مجھے بتائیے یہاں کوئی ڈاکٹر ہے؟ کسی نے ایمبولینس منگوائی ہے؟ ایمبولینس آنے ہی والی ہوگی، مگر کیا ہوگا اس سے بھی؟ شمس نے مایوس اور اداس لہجے میں کہا، بس ڈیڈ باڈی لے جائے گی۔ ڈیڈ باڈی؟ میں نے چلا کے کہا۔ شمس نے ٹھنڈی سانس لی، گولی دل میں لگی تھی، آپ نے تو دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، کہاں ہیں تیمور صاحب، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شمس نے میرا ہاتھ تھام لیا، آپ میرے ساتھ آئیں شاہ جی۔ وکیل قریشی فوراً دوسری طرف سے آ گیا، جس بات کا خطرہ تھا ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا، میرے ساتھ میری وائف اور سیکرٹری مس خان تھیں۔ اشرف علی نے پیچھے سے کہا، وہ محفوظ ہیں سر، انہیں واپس اندر بھیج دیا گیا تھا۔ ایف کے جوان بوگی میں چڑھ گئے تھے۔ میں نے سر ہلایا، گولی چلانے والا کون تھا؟ وہ کون ہو سکتا ہے شاہ جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ شمس نے منمناتے ہوئے کہا، پوچھنے والی بات نہ ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا۔ میں نے بگڑ کے کہا، آپ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہے، کیا نام تھا اس کا؟ میرا مطلب تھا شاہ جی، وہ دشمنوں کا بندہ تھا، نام پتہ سب معلوم ہو جائے گا۔ شمس نے وکیل قریشی کو مانی خیز نظروں سے دیکھا، کیا وہ پکڑ لیا گیا ہے؟ میں نے کہا۔ اشرف علی نے کہا، میں معلوم کر کے آتا ہوں سر، آپ ابھی اندر ہی رہیں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے آہستہ سے آنکھ مار دی۔ میں نے سر ہلایا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کے دروازے پر انتظار گاہ برائے مسافران درجہ اول کی تختی جھول رہی تھی۔ دروازے کے باہر ایک ہجوم تھا۔ ایف کے 2 لڑکوں نے بڑی وحشیانہ قوت کے ساتھ لوگوں کو ایک طرف دھکیل کر میرے لیے راستہ بنایا۔
میرے پیچھے پولیس آ گئی تھی، ایک سب انسپیکٹر دھکے سے مجھ پر گرا، اس نے چلا کے کہا، اوے دفع کرو ان سب کو ادھر سے، کوئی تماشا لگا ہوا ہے یہاں، ان کی ماں کا مجرا ہو رہا ہے۔ اس کے حکم بردار اور اشارہ ابرو کے غلام لہجے سے موڈ کا اور موڈ سے مرضی کا اندازہ کرنے والے ایک دم پلٹے اور ڈنڈے لے کر پبلک پر ٹوٹ پڑے۔ یہ شمس کی بدقسمتی تھی کہ وہ کچھ پیچھے رہ گیا تھا، ایک ڈنڈا اس کے بھی لگا، میں نے اسے چلاتے سنا، وہ سب کی پیٹی اتروانے کی دھمکی دے رہا تھا اور پولیس کے پورے محکمے کو بند کرانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا، یہ گوروں کے وقت کی بنی ہوئی عمارت تھی، انتظار گاہ مسافران درجہ اول بھی ایک نظر میں کسی تھانے کا کمرہ لگی تھی جس میں قدیم وضع کا بھدا فرنیچر بھر دیا گیا ہو۔ اس کی سال خوردہ دیواروں پر نصف صدی سے پتلے پانی جیسا زرد رنگ پھیرنے سے کوئی فرق پڑتا ہوگا تو رنگ کرنے کا ٹھیکہ لینے والے کو یا ٹھیکہ دینے والے افسر مجاز کو، ان کا بینک بیلنس ایسے ہی ٹھیکوں سے پھلتا پھولتا ہوگا۔ بلند چھت سے ٹکا ہوا ایک پنکھا بالکل سرکاری ملازم کے انداز میں مجبوراً ہوا دینے کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا کہ اس کا ہر پنکھ الگ نظر آتا تھا، دوسرا ریٹائر ہو کے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ان پر کبھی سفید رنگ ہوگا مگر اس پر مکھیوں کے بیٹھنے سے کالے رنگ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چار میں سے ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی، دوسری چراغ سحر کی طرح بڑک رہی تھی، باقی دو دیدہ بے نور کی طرح بند تھیں۔